پڑھیں گے؟ مغرب کی نماز کے بعد میں ایک مرتبہ سورہ واقعہ پڑھیں گے۔ دیکھو فضائل اگر میں بتاؤں تو بہت لمبا وقت ہوگا۔ فجر کی نماز کے بعد جو یاسین شریف پڑھ لے، پورے دن کی کاموں کی ذمہ داری اللہ کی ہے، پورے دن کام خراب نہیں ہوگا اس کا۔ جو مغرب کے بعد سورہ واقعہ ایک مرتبہ پڑھ لے، فاقہ اس کو کبھی نہیں ہوگا، اللہ اس کی رزق میں برکت دیں گے۔ اور عشاء کی نماز کے بعد میں جو آدمی ایک مرتبہ سورہ الف لام میم سجدہ اور ایک مرتبہ سورہ ملک پڑھ لے، عذاب قبر سے اللہ اس کی حفاظت فرما دیں گے۔ مختصراً بتلا رہا ہوں، اگر کسی وجہ سے قبر کے اندر عذاب آیا بھی تو یہ صورتیں جیسے پرندہ ہوتا ہے، پروں کو پھیلا کر کے میت کے اوپر لیٹ جاتی ہیں، ایسے پروں کو پھیلا کر کے لیٹ گئی، عذاب ادھر سے آ رہا ہے ادھر سے آ رہا ہے۔ اب جب عذاب نہیں مانتا تو یہ جھگڑا کر رہا ہے، عذاب اور صورتوں کا جھگڑا ہو رہا ہے، یہ اللہ کے دربار میں پہنچ جاتی ہیں اور یوں کہتی ہے کہ یا اللہ ہم قرآن پاک سے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہاں قرآن میں ہو تم، تو یہ عرض کرتی یا اللہ یہ تو قرآن سے نکال دے یا پھر اس کی عذاب سے حفاظت فرما دے۔ اب دیکھیے قرآن پاک تو جو ہے وہ قائم رہے گا، اس کے اوپر ہمارا ایمان ہے۔ قرآن کے اندر سے صورت تو کوئی نہیں نکالی جا سکتی، تو پھر اللہ عذاب کو موقوف فرما دیں گے۔ تو یہ 4 صورتیں پڑھنے کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ جو حضرات قرآن پڑھنا نہیں جانتے وہ بھی ہاتھ اٹھا کر کے بتائیں کس کس نے نہیں پڑھا، کون ہے ایسے جنہوں نے نہیں پڑھا؟ انشاءاللہ سب پڑھنے کی کوشش کریں گے، مولانا کے پاس آئیں گے، وقت دیں گے ان کو۔ قل هو اللہ احد کی صورت تو یاد ہے، جن حضرات نے نہیں پڑھ رکھا ان کو قل هو اللہ کی صورت یاد ہے یا نہیں؟ یاد ہے۔ قل هو اللہ جو ہے وہ قرآن پاک کے اندر ہے یا باہر ہے؟ قرآن پاک کے اندر ہے۔ اس کا 3 مرتبہ پڑھنے پر ایک قرآن پاک کے برابر ثواب ملتا ہے۔ کون آدمی ہے ایسا کہ جو روزانہ ایک قرآن پڑھا کرے گا؟ انشاءاللہ۔ بس صرف انہی کو یاد ہے جنہوں نے ہاتھ اٹھائے، سب کو یاد نہیں قل هو اللہ کی صورت؟ سب کو یاد ہے، سب پڑھیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اچھا ہم لوگوں کو مشکل سے 1.5 منٹ لگے گی، سب پڑھ لیں 3 مرتبہ۔ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ اب درود شریف پڑھ لیں اور دعا کر لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين۔ وأدخلنا الجنة مع الأبرار آمين۔ يا عزيز يا غفار آمين۔ يا رب العالمين آمين۔ اللهم ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين آمين۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم آمين۔ اللهم أعز الإسلام والمسلمين آمين۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل أعداءهم اليهود والنصارى والمشركين آمين۔ اللهم ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين آمين۔ اللہ ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، ریاکار ہیں، مولا یقیناً تجھے معلوم ہے کہ ہم کتنے کمزور و ناتواں ہیں۔ مولا
سانس سانس پر قدم قدم پر ہم سے گناہ ہوتے ہیں تو ہی جانتا ہے۔ مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آمین۔ تیرے علاوہ کوئی نہیں جو ہمیں معاف کر سکے۔ بے شک اللہ تیری چوکھٹ کے علاوہ کوئی چوکھٹ نہیں، تیرے در کے علاوہ کوئی در نہیں۔ مولا معاف فرما، اللہ معاف فرما۔ آمین۔ یا اللہ حاضرین مجلس، یہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، سفید ریش بوڑھے بھی ہیں، مولا جوان بھی ہیں، ماں بہنیں بھی ہیں، پردے کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں۔ اللہ قبولیت کا وقت ہے، مولا قبولیت کا وقت ہے۔ یا اللہ اب اس وقت میں عالم اسلام، پورا عالم اسلام خطرے میں ہے۔ مولا یا اللہ، اے اللہ یہ سب ہمارے اعمال بد کا نتیجہ ہے، لیکن مولا تو ہی ہمارا معبود ہے۔ اللہ عبادت کے لائق تو ہی ہے، تجھی کو ہم سجدے کرتے ہیں۔ مولا یہ سر تیرے سامنے جھکتا ہوا اچھا لگتا ہے، غیر کے سامنے جھکتا ہوا اچھا نہیں لگتا۔ مولا غیر سے ہمیں بچا لے اور اس سر کو اپنے ہی لیے رکھ۔ اللہ ہم تجھی کو سجدے کرتے ہیں۔ مولا یا اللہ دونوں جہانوں کی خیر و بہتری ہم تجھ سے مانگتے ہیں۔ ہمارے مدارس کی، مساجد کی، خانقاہوں کی، علماء کی، دینی جماعتوں کی سب کی حفاظت فرما۔ آمین۔ اللہ سب کی حفاظت فرما۔ آمین۔ مولا یا اللہ، اے اللہ بہت سارے بھائی یہاں پر ضرورت مند ہیں، کوئی بیمار ہے، کوئی مقروض ہے، کوئی کسی کا کاروبار نہیں چل رہا ہے، دلوں کے حال سے تو خوب خوب واقف ہے۔ اللہ محض اپنے لطف و کرم سے اور اپنے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے وسیلے سے ہماری دعاؤں کو، جائز تمناؤں کو پورا فرما۔ آمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔